اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں اوپر لینے والی چادر اور نیچے لینے والی موٹی چادر نکال کر دکھائی اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ان دو چادروں میں ہوئی۔ بخاری اور مسلم شریف۔ فائدہ: اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خوراک میں ہی صبر سے کام نہیں لیا، بلکہ لباس اور دیگر دنیا کے سامانوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم لباس اور سامان کے ساتھ گزارا کیا۔ اگر ہم بھی یہی طریقہ اپنائیں تو بہت سی مشکلات اور پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں عرب میں پہلا آدمی ہوں جس نے اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے حبلہ، ایک جنگلی پیڑ، اور اس کیکر کے پیڑ کے پتوں کے سوا کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ ہمارا ایک آدمی اس طرح قضائے حاجت کرتا جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے، اور وہ خشکی کی وجہ سے ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ: اس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان کرنے کا اور پچھلی تنگیوں کے ذکر کرنے کا جواز ہے، بشرطے کہ شکوے کے طور پر نہ ہو۔ اس میں سامان خوراک کے نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں جاتے وقت سامان خوراک کا بندوبست نہیں کرتے تھے، بلکہ مقصد چیزوں کی کمی بیان کرنا ہے کہ اتنا سامان خوراک ساتھ نہیں ہوتا تھا کہ وہ آخر جنگ تک پورا ہو جائے، نہ پیچھے سے سپلائی کا کوئی انتظام تھا کہ طلب کے مطابق رسد کا اہتمام ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ بالآخر جنگل کے پیڑوں کے پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو صرف اتنی روزی دے جس سے ان کے جسم کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ بخاری و مسلم۔ لفظ کے جانکاروں اور مشکل الفاظوں کے معنی بیان کرنے والوں نے کہا ہے کہ قوت کے معنی ہے اتنی خوراک جو انسان کو مرنے نہ دے اور جسم و جان کے رشتے وغیرہ سانس کو برقرار رکھے، یعنی گزارے لائق روزی، نہ بالکل کم جس سے بھوک بھی نہ مٹے، نہ زیادہ کہ خوب سیر ہو کر کھایا جائے۔ فائدہ: انبیاء علیہم السلام کے آنے کا مقصد ہی چونکہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو دنیا کے مشاغل، ہنگاموں اور زیب و زینت سے ہٹا کر آخرت کی طرف متوجہ کریں، اس لیے وہ دنیاوی آراموں اور اس کی سجدج سے بچ کر رہنا پسند کرتے تھے، تاکہ کوئی اس اعتبار سے ان پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ جس سے ان کا آنے کا مقصد پربھاوت ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے یہ دعا فرمائی۔ اس میں علماء و دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ان کی زندگیوں بھی سادگی اور نمونہ اور دنیا داری سے پاک ہونی چاہیے، تاکہ کوئی انہیں دوسروں کی نصیحت خود کو فضیحت کا بتانے والا نہ قرار دے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مال و دولت سے نواز ہی دے تو انہیں وہ کردار ادا کرنے چاہیے جو مالدار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ پھر بھی مال و دولت کا زیادہ سے زیادہ حصول ان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور نہ اس کے لیے ہر قسم کا طریقہ اور ہتھ کنڈا ہی انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔